بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج چند مسائل کی توضیح کی جائے گی یا چند سوالات پڑھ کر اور ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ پہلا سوال ہے کہ ایک خصی کی قربانی پورے گھر والوں کے لیے کافی ہوگی یا نہیں؟ نیز غربا لوگ ایک بڑے جانور کا 7 حصہ کر کے 7 آدمی اس میں شریک کرتے ہیں، تو اس میں کا ہر ایک حصہ ایک آدمی کے لیے ہوگا یا پورے گھر والوں کے لیے ہی ایک حصہ کافی ہوگا؟ یعنی چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور، اگر چھوٹا جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور بڑا جانور ہے تو اس کا ایک حصہ صرف ایک آدمی کی طرف سے کفایت کرے گا کہ ایک سے زیادہ آدمیوں کی طرف سے کفایت کرے گا، پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بڑا جانور ہے، اس میں 2 یا 3 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو اس کا حصہ، اس کا گوشت اور کتنا 2 یا 3 حصہ کرنا ہوگا یا 7 حصہ کرنا ضروری ہے؟ بڑے جانور میں 7 انسان شریک ہو سکتے ہیں، 7 حصے ہو سکتے ہیں، تو 2 ہی 3 لوگ مل کر پورا ایک جانور کریں تو یہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، یا 7 حصے کرنے ضروری ہے؟ تیسرا سوال، اگر کسی جانور کی سینگ ہلتی ہے، سینگ ہل رہی ہے، ٹوٹی نہیں ہے، اور یا یہ کہ جانور کی سینگ ہی نہیں نکلی ہے، تو ان جانوروں کی قربانی درست ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ 3 سوال یہاں پر ہیں۔ پہلے سوال کا جواب دے رہے ہیں، یعنی چھوٹے جانور میں ایک جانور جو ہے پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی کہ ایک بکرے کی قربانی پورے ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ گھر کے خرچ کا ذمہ دار اور مالک قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت یہ کہہ دے کہ اللہم منک ولک عنی وعن اہل بیتی، اتنا کہنے سے سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ احادیث سے یہی ثابت ہے، حدیث سے یہی ثابت ہے کہ ایک چھوٹا جانور پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گا۔ اسی طرح سے امام احمد، لیث ابن سعد، امام اوزاعی، اسحاق ابن راہویہ اور علماء اہل حدیث کا یہی مذہب ہے، اور یہی حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ تفصیل دیکھنی ہو تو میرات شرح مشکات جلد 2 صفحہ 351 اور تحفۃ الحفظی جلد 2 357-58 میں ملاحظہ کی جائے۔ اس کے بعد بڑے جانور کے بارے میں کہہ رہے ہیں، گائے یا اونٹ کے 7 یا 10 حصوں میں سے ہر حصہ گھر کے صرف ایک فرد کی طرف سے ہوگا، گھر کے صرف ایک فرد کی طرف سے ہوگا، پورے گھر کی طرف سے نہیں ہوگا۔ گائے یا اونٹ کے ایک حصے کو ایک بکرے پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے بتا رہے ہیں کہ قربانی کے معاملے میں رائے اور قیاس کو دخل نہیں ہے۔ قربانی عبادت ہے اور قربانی کے معاملے میں رائے اور قیاس کو دخل نہیں ہے، ورنہ قیاس یہ کہتا ہے ورنہ پھر ایک گائے یا ایک اونٹ صرف ایک ہی فرد اور ایک نفر کی طرف سے ہونا چاہیے۔ عقل و رائے کا یہی مقتضا ہے، ایک جانور ایک آدمی کی طرف سے، چھوٹا ہو چاہے بڑا، یہی ہونا چاہیے، عقل یہی چاہتی ہے۔ مگر یہاں پر رائے اور عقل کو ترک کر کے حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی ایک گائے مختلف گھروں کے 7 نفر اور اونٹ 10 نفر کی طرف سے قربانی کیا جاتا ہے، اس لیے کہ احادیث میں ایسا ہی آیا ہے، یعنی ایک بکرے کا ایک گھر کے کل افراد کی طرف سے ہونا ثابت ہے، اور گائے یا اونٹ کے ایک حصے کا صرف ایک نفر کی طرف سے ہونا ثابت ہے۔ ایک گھر کے کل افراد کی طرف سے ہونا ثابت و منقول نہیں ہے، بس جتنا ثابت ہے اتنا مانو اور اس پر عمل کرو، باقی اپنی طرف سے رائے، قیاس اور عقل نہ لڑاؤ۔ جتنا ثابت ہے اتنا مانو اور اس پر عمل کرو، اب باقی اپنی طرف سے رائے، قیاس اور عقل نہ لڑاؤ۔ ایک پہلے سوال کا جواب۔ دوسرے، بڑے جانور میں اگر 2 ہی 3 لوگ قربانی کریں تو اس کا گوشت کیسے تقسیم کیا جائے گا، کیا ہوگا بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ ایک گائے میں 2 یا 3 یا 4 نفر کی شرکت حصوں کی تعیین کے ساتھ ہونا چاہیے، حصے متعین ہونے چاہیے۔ مثلا کوئی 2 حصے لے، کوئی 3 حصے لے یا 4 حصے لے، کوئی صرف ایک حصہ لے، اور ہر شریک اپنے لیے ہوئے حصے یا حصوں کا دام دے، پھر جس نے جتنے حصے لیے ہیں اتنے حصوں کے مطابق گوشت بھی لے۔ غرض یہ کہ شرکت اور گوشت کی تقسیم لیے ہوئے حصوں کے مطابق ہونی چاہیے، لہذا گوشت کے 7 حصے کرنے ہوں گے۔ ایک یہ ہو گیا۔
اور اگر کسی جانور کی سینگ ہل رہی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ سینگ کا محض ہلنا ایسا عیب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جانور کی قربانی ناجائز ہو جائے۔ اسی طرح جانور کا بے سینگ ہونا بھی، جس کو عربی میں جمع کہتے ہیں یعنی منڈا، یہ بھی شرعاً عیب نہیں ہے۔ منڈے یعنی بے سینگ کی قربانی بلا شبہ جائز ہے، تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور بتا دیتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کیا 3 حصوں میں برابر تقسیم کرنا ضروری ہے؟ اس کا بھی جواب دیا ہے کہ نہیں، 3 حصوں میں برابر تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے کہ ایک حصہ کھائے، ایک حصہ غریبوں کو دے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کرے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق انسان کر سکتا ہے، کم زیادہ اس میں حصہ لگا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ اس کو پڑھ دیں، لمبا جواب ہے لیکن خلاصہ یہی ہے، جواب بہت لمبا ہے، ایک صفحے کا خلاصہ یہی ہے کہ 3 برابر حصے کرنا بالکل ضروری نہیں ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ رشتہ داروں میں بانٹے اور ایک حصہ غریبوں کو دے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضرورت کے مطابق کمی بیشی ہو سکتی ہے، زیادہ غریب ہیں، زیادہ مستحق ہیں تو زیادہ حصہ ان کو دے دے، اور اگر کم ہیں، لینے والے کم ہیں تو یا گھر کے افراد زیادہ ہیں تو زیادہ حصہ اپنے لیے رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بہتر اور مستحب ہے کہ سب کو شامل کیا جائے، سب خود نہ رکھ لیں، اپنے لیے بھی استعمال کرے اور عزیز و اقارب کو بھی دے اور ضرورت مند ہیں ان کو بھی دے، لیکن سب کا برابر 3 حصہ کر کے تقسیم کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ہوا خلاصہ، اللہ عالم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔